أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور جب ہم نے لیا میثاق پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے حسنا بھلی بات کہنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے۔ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا تھا اس سے ماقبل بھی، اور یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دعوے کا جواب دیا کہ ان کا دعویٰ یہ تھا، آیت نمبر 76 کے اندر وہ ذکر ہے کہ جب وہ مومنین سے ملتے تھے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے قَالُوا آمَنَّا، کہ ہم ایمان لائے۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب دے رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، بلکہ ہم نے تو ان سے عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا تھا، اور انہوں نے اس کو جو ہے نا عہد کو توڑ دیا، کسی عہد کے اندر، کسی وعدے کے اندر یہ پورے نہیں اترے، تو یہ اپنی بات کے اندر جھوٹے ہیں۔ اب ایک عہد کیا لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت 3 چیزوں میں ہوتی ہے، قولی، مالی اور جسمانی۔ قولی عبادت ہو، مالی عبادت ہو یا جسمانی عبادت ہو، یہ غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ قول کے اندر عبادات کیا ہیں کہ قولی طور پر جب پکاریں گے، دور سے پکاریں گے تو اللہ کو پکاریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ جب یہاں سے ہم پکاریں گے تو یہی کہیں گے یا اللہ مدد، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مشکل کشا ہیں، تو اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ سے اپنی حاجات مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں۔ اگر کسی کو الیاذ باللہ اگر کسی کو یہاں سے دور سے کسی نبی کو پکارا، کسی ولی کو پکارا، تو گویا کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، چونکہ انبیاء کس کو پکارتے تھے؟ انبیاء بھی تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ انبیاء کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو گویا کہ قولی عبادت یہ ہوتی ہے، قولی عبادت کے اندر جو ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت نہیں کرنی، قول کے اندر کیسے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں۔ اسی طرح مالی عبادت بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ مالی عبادت اللہ ہی کے لیے کیسے ہوتی ہے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنے بتوں کے نام کچھ جانور چھوڑ دیتے تھے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ہم ان بتوں کے نام چھوڑ رہے ہیں اور یہ ہمارے جو بت ہیں یہ راضی ہوں گے اور پھر ہمیں نفع پہنچائیں گے اور نقصان سے بچائیں گے،
اس وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ جانور ان کے نام کے چھوڑ دیے جاتے تھے، جن کا کہ ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے کہ ان کے باقاعدہ نام رکھے ہوئے تھے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی، چونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جب ان کے نام چھوڑیں گے تو اب وہ بت کیا ہمیں نفع پہنچائیں گے، نقصان سے بچائیں گے، اور ان جانوروں کو پھر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کہ یہ بتوں کے نام چھوڑے ہوئے ہیں، یہ بتوں کے نام چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیے کہ الیاذ باللہ زمانہ جاہلیت کی کچھ چیزیں آج بھی موجود ہیں۔ کئی ایسے جو ہے نا اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں، وہ تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر کے گئے، قرآن بیان کر کے گئے، وہ ساری زندگی ان کی توحید اور سنت پر گزری ہیں، قرآن کی تشریح کرتے رہے، اور جب وفات پا گئے تو پھر لوگوں نے کیا ہے انہی کے متعلق بد عقیدگی وہ قائم کر لی، اور الیاذ باللہ ایسے کئی بزرگوں کے نام جانور چھوڑ دیتے ہیں ان علاقوں کے اندر، پھر ان بزرگوں کو ان کے وجہ سے چھوڑا ہوتا ہے ان جانوروں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا کہ فلاں دربار کے فلاں بزرگ کے نام چھوڑے ہوئے جانور ہیں۔ جو 1400 سال پہلے بتوں کے نام کیا جاتا تھا، اب وہ عمل اس طرح سے بزرگوں کے نام کیا جاتا ہے۔ یہ بلکہ جو دولے شاہ کی چوئی جس کو کہا جاتا ہے، اب دیکھیے کہ یہ باقاعدہ دربار ہے، اور وہاں پر یہ سارا ایک جو بچوں کو دے دیا جاتا ہے، وہاں بعض لوگ جو ہے نا منتیں مانگتے ہیں اپنی کہ منت پوری ہو جائے گی تو ہم اپنا بچہ وقف کر دیں گے۔ الیاذ باللہ وقف تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے، تو وہ دربار کے نام وقف کر دیتے ہیں، پھر وہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ خول چڑھا دیتے ہیں، تو وہ خول سے ان کی پرورش ایسی ہوتی ہے کہ سر چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اب دیکھو کہ اب جب کوئی اس طرح وہ آتے ہیں نا بازار کے اندر، وہ جس کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ وہ کچھ نہ کچھ دیتا ہے کہ یار ان کو ناراض کریں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ وہ جس کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور دیتا ہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہتے لوگ، کیوں کہ یہ فلاں بزرگ کے نام چھوڑی ہوئی ہیں۔ اب دولے شاہ ایک دربار ہے، دولے شاہ دربار کا نام ہے، ان کے نام چھوڑے ہوئے ہیں، لہذا ان کو کچھ نہیں کہنا۔ تو جو زمانہ جاہلیت کے اندر مالی عبادات کے اندر شرک کیا جاتا تھا، وہ کسی نہ کسی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ تو گویا کہ قولی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح جسمانی عبادت کیا ہوتی ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکنا، عبادت کی غرض سے اللہ کے سامنے جھکنا، یہ ہوتی جسمانی عبادت۔ اگر کسی بندے نے الیاذ باللہ اپنے جسم کو جھکا لیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اور مقصود عبادت ہے، ایک ہوتا ہے تعظیم کی خاطر، تعظیم کے لیے جیسے بندہ جھکتا ہے، کوئی بڑے آدمی آتا ہے بندہ جھک کر سلام کر لیتا ہے، والدین کے سامنے جھک کر ملتا ہے، والدین کے کوئی دوست احباب آگے جھک کر بندہ ملتا ہے، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہاں وہ والا جھکنا ہے کہ جو عبادت کی غرض سے ہو، عبادت کی غرض سے اگر کسی کو سجدہ کر دیا، رکوع کر دیا، تو یہ جسمانی طور پر گویا کہ شرک ہو جائے گا۔ تو لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، نہ مالی عبادت کے اندر، نہ جسمانی عبادت کے اندر، اور نہ قولی عبادت کے اندر۔ تمام کی تمام قولی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو ایک تو یہ حکم دیا، دوسرا حکم یہ دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کا کم سے کم درجہ، سب سے نچلا درجہ یہ ہے لا تقل لہما اف، کہ ان کے سامنے اف بھی مت کہو، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، ترک ایذا، تکلیف نہ پہنچانا، یہ کم سے کم درجے کا حسن سلوک ہے۔ اس سے اونچے درجہ فرض ہے، لیکن یہ کم سے کم ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ان کو ضرورت ہو تو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے ہاتھ بچھا دو، اب بچھ جاؤ ان کے سامنے، ان کو ضرورت پڑ گئی خدمت کی، تو گویا کہ وہ اس طرح کہ جس طرح ایک بندہ سوٹی کے ساتھ سہارا لیتا ہے نا، تو سہارا اس کا بیٹا ہونا چاہیے کہ جب اس کو ضرورت پڑے وہ ہاتھ میں سوٹی لینا چاہے تو اس کا بیٹا آگے اپنا کندھا کر دے کہ سہارا میں ہوں۔ یہ جو ہوتی ہے نا کہ جب والدین ایسے وقت تک پہنچ جائیں جسمانی طور پر کہ اب لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اس وقت حق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، فریضہ اور درجے کا زیادہ ہو جاتا ہے۔
تو گویا کہ وخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے بچھ جاؤ، جتنی کر سکتے ہو ان کی خدمت کرو، یہ بھی حق ہے۔ اور اسی طرح والدین کے دوستوں کے ساتھ، بعض کا تو ہوتا ہے کہ والدین فوت ہو گئے، والد صاحب یا والدہ، تو ان کے پھر جو دوست ہیں، ان والدہ کی جو سہیلیاں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ بہت بڑے درجے کے صحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر سفر پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بدو آیا، ایک دیہاتی ملا، تو ان کے پاس جو سواری تھی وہ سواری بھی اس بدو کو دے دی، اور جو سر پر پگڑی تھی وہ بھی اس کے سر پر رکھ دی۔ تو جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو ایک ہی سواری تھی، آپ نے سواری بھی اس کو دے دی اور اپنی دستار مبارک بھی اس کو دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا، اس کے والد میرے والد کے دوست تھے، اس کے والد میرے والد کے حضرت عمر کے دوست تھے، تو گویا کہ انہوں نے اس درجے کا اکرام کیا اس کا کہ میرے والد کے اس کا والد میرے والد کا دوست تھا۔ اسی طرح احادیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کے جو دوست ہوتے ہیں، جب والدین وفات پا جائیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا گویا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، تو اس درجے کا احترام کرنا چاہیے۔ اب اسی طرح جہاں یہ حکم دیا حسن سلوک کرنے کا اور ان کی اطاعت کرنے کا، وہاں پر یہ بھی حکم دے دیا کہ بعض باتیں ایسی ہیں وہ والدین کی نہیں ماننی، جتنا مرضی وہ سر رگڑ لیں وہ باتیں نہیں ماننی۔ ان میں ایک بات کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر والدین حکم دے دیں کہ شرک کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، اب والدین کی بات نہیں ماننی۔ اسی طرح اگر والدین کہیں کہ کوئی غیر شرعی حکم دے دیں، نماز نہ پڑھو یا کوئی اور ایسا حکم دے دیں جو غیر شرعی ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں غیر شرعی حکم ہوگا اب یہاں بھی والدین کی بات نہیں ماننی۔ تو بہرحال جو شرعی باتیں، جو ان کے حقوق ہے، اس میں حد درجے کی احترام کا حکم بھی شریعت دے رہی ہے، اور جہاں ان کی ناجائز بات ہے وہاں شریعت پابندی بھی لگا رہی ہے۔ تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک محرم اور ایک غیر محرم رشتہ دار۔ محرم وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا، جیسے پھوپھو ہے، خالہ ہے، یعنی وہ رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اور ایک وہ رشتہ دار کہ جو غیر محرم ہیں رشتہ دار، جیسے پھوپھو زاد، خالہ زاد، اب یہ جو کزن ہوتی ہیں، خواتین ہیں، تو یہ جو ہے نا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ان کو مالی ضرورت ہو تو مالی ضرورت دینی چاہیے، جس طرح کی بھی ضرورت بندہ پوری کر سکتا ہے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ اسی طرح والیتامہ، یتیموں کے ساتھ، یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو گیا، نابالغ بچہ ہو، نابالغ بچہ اس کا والد فوت ہو گیا تو وہ یتیم ہے۔ ہاں جب بالغ ہو گیا پھر یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، تو یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ اسی طرح مساکین کے ساتھ، مسکین اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آمدن کم ہو اور خرچ زیادہ ہو، جس کی آمدن کم ہو اور خرچ زیادہ ہو اس کو شریعت مسکین کہتی ہے۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ ایک ہوتا ہے فقیر، فقیر فقر سے ہے، فقر یعنی کہ جس بندے کے پاس 2 وقت کا کھانا نہ ہو اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ بھی ایک مسکین ہی ہوتا ہے لیکن وہ فقر میں مبتلا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اور پھر بھی وہ سوال کرے، اس کے لیے سوال کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ 2 وقت کا کھانا تو ہے، سوال کرنے کی شرائط علیحدہ ہے کہ سوال کس بندے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو ہمیں حکم دیا شریعت نے، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ آگے انشاءاللہ تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، وہ آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔